یہ کم سے کم بتائیں تو صحیح نا کہ کیوں ہماری جب یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ انڈیا اب جب تک آرٹیکل 370 کو دوبارہ نہیں بحال کرتا تب تک ہم ان سے بات نہیں کریں گے. یہ ہماری آخری اسٹیٹڈ پوزیشن. او آئی سی کے انڈیا نے بہت ہی سخت جواب دیا ہے. او آئی سی از اے بنچ آف لوزرز. تو یہ ان کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں کشمیر سے ہو کے کہ وہ جو ہے بھارت کے خلاف بات کریں گے، جو بھارت کے پاؤں پڑ رہے ہیں بات بات پہ. تو سعودی عربیہ نے بہت دفعہ پاکستان کو پوائنٹ بلینک پہ یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ جو کشمیر کی دم لگا رکھی ہے یہ ہوتا رہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. اور انہوں نے بڑا بلنٹلی یہ بتا کے ان کو تو جا کے انڈیا میں تجارت شروع کی، اور اسپیسیفکلی انہوں نے کشمیر کے اندر کشمیر کا جو انڈین کورٹ کا ورڈکٹ آیا اس کے بعد بہت کچھ ہوا، لیکن اس میں ایک چیز یہ ہوئی کہ اب ایک تو یہ کہ او آئی سی کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کیا کشمیری لوگوں کے ساتھ، اور انہوں نے اس کے اوپر انڈیا نے بہت ہی سخت جواب دیا ہے او آئی سی کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ال انٹینڈیڈ ال انفارمڈ یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی ایک سیریل وائلیٹر آف ہیومن رائٹس کہہ دیا کہ ان کے کہنے پر یہ کیا گیا ہے. دوسری طرف سے جو او آئی سی ہے اس نے تو یہ ایک کہہ دی بات کہ جی ہم سولیڈیرٹی کا اظہار کر دیا اور قرارداد کا اس کے اندر مینشن کر دیا، لیکن جس طرح غزہ پہ اسلامک لیڈرز جو ہیں ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئیں سعودی عربیہ اور کچھ اور، اس کے اوپر کسی اسلامک لیڈر کی کوئی سٹیٹمنٹ الگ سے نہیں آئی. پہلی بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیپل آف کشمیر جو ہیں ان پہ سب سے بڑا احسان یہ ہوگا کہ او آئی سی کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ آئے، چونکہ او آئی سی کا جو کیریکٹر ہے گزشتہ 70 سال میں پیلسٹائن کے ایشو پہ جو اس کے بننے کی وجہ تھی، وہ آپ 70 سال سے دیکھیں ریپیٹڈلی لاکھوں کی تعداد میں ان کے سامنے جو ہے وہ فلسطینی ذبح ہوئے. وہ نہ صرف اسرائیل یا غزہ یا ویسٹ بینک میں بلکہ وہ خود ان اسلامی ملکوں کے اندر مصر سے لے کے لبنان تک ان کو ذبح کیا گیا، اور ان کو اتنی تعداد میں مارا گیا جتنے اسرائیل نے نہیں مارے، جتنے عرب کنٹریز نے اپنے ملکوں میں بلا کے ان کو مارا. تو یہ ان کی طرف جو لوگ دیکھتے ہیں کشمیر سے ہو کے کہ وہ جو ہے بھارت کے خلاف بات کریں گے، جو بھارت کے پاؤں پڑ رہے ہیں بات بات پہ کہ ہمیں یہ کمپنی کھولنے دیں اور وہ بزنس کرنے دیں اور یہ انویسٹمنٹ کرنے دیں، تو ان کی کیا مطلب جو ہے وہ کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ کہتے یا نہ کہتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. او آئی سی از اے بنچ آف لوزرز. یہ جو آپ انٹرنیشنل میکانزمز اور ان چیزوں کی بات کرتے ہیں، یہاں یونائٹڈ نیشن کا حشر دیکھ لیں کہ کس طرح اسرائیل پیلسٹائن ایشو پہ یونائٹڈ نیشن ایکسپوز ہو گیا، کس طرح ایک ملک جو ہے وہ اپنی پاورز کو نہ صرف استعمال کر رہا ہے بلکہ دنیا کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، اور سارے لمبے لیٹے ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے کسی اسلامی ملک کا کوئی رد عمل آپ کو چاہیے. پاکستان سے اس وقت جو ہے وہ امریکہ کی یاترا پہ کون ہے، جبکہ کل امریکہ نے جو ہے وہ پوری اسلامی دنیا کے منہ پہ جو ہے وہ کک مار کے تو قرارداد کو جو ہے وہ ویٹو کیا ہے. یہ آپ لوگ جو ہے نا یہ کشمیری جان بوجھ کے یہ بیوقوف نہیں ہیں، یہ جان بوجھ کے بیوقوف بنتے ہیں، چونکہ اس میں سے ان کے جو لیڈنگ پرسنالٹیز ہیں ان کے فائدے وابستہ ہیں، اور انہوں نے یہ انڈسٹری جو ہے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. اس میں قطن او آئی سی کا جو سٹیٹمنٹ ہے نہ اس کا کوئی ویٹ ہے، نہ اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، اور نہ اس کی بات پہ کوئی انٹرنیشنلی کان دھرتا ہے. وہ خود ہی ایک دوسرے کو چلو ٹھیک ہے جی، لیکن سر آپ کو بھی کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ ایک ردی کے ٹکڑے سے زیادہ جو ہے اس کی اسلامک امہ کے لیے کوئی حیثیت نہیں، کہ کوئی لیڈر نہیں بولا اس کے اوپر، بس وہ ایک سٹیٹمنٹ آئی تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ بھی کہنے کا. او آئی سی میں جو ہے سعودی عربیہ کی وہی حیثیت ہے جو ابھی یونائٹڈ نیشن میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی ثابت ہوئی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا کہنے کی، ایک ہوتی ہے ثابت کرنے کی. تو سعودی عربیہ نے بہت دفعہ پاکستان کو پوائنٹ بلینک پہ یہ بتا دیا تھا کہ آپ نے یہ جو کشمیر کی دم لگا رکھی ہے
یہ ہوتا رہے، ورنہ ہمارا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور انہوں نے بڑا بلنٹلی یہ بتا کے ان کو تو جا کے انڈیا میں تجارت شروع کی، اور اسپیسیفکلی انہوں نے کشمیر کے اندر جو باقول پاکستان کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے ٹارگیٹ کر کے تو وہاں پہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی۔ پاکستان نے تو پہلے دن سے کہا تھا، چاہے عمران خان صاحب کی پالیسی ہو، چاہے نواز شریف کی ہو، بلکہ اب ہماری افواج کی بھی یہی پالیسی ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم مذاکرات سے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھے ڈائیلاگ کریں اور چیزوں کو حل کریں۔ انڈیا کہتا تھا کہ نہیں، صرف دہشت گردی پہ بات ہوگی، یہ مسئلہ تھا۔ اب ہماری پالیسی کیا ہے؟ اب یہ کم سے کم بتائیں تو صحیح نا کہ کیوں ہماری جب یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ انڈیا اب جب تک آرٹیکل 370 کو دوبارہ نہیں بحال کرتا تب تک ہم ان سے بات نہیں کریں گے، یہ ہماری آخری اسٹیٹڈ پوزیشن۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ مہذب دنیا میں لوگوں کو جو ہے وہ چانٹا مار کے بات نہیں بتائی جاتی، اسی طریقے سے بتائی جاتی ہے۔ لیکن یہ پاکستان میں ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جو اس طرح کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ بار بار اب چیزوں کو لے کے اب یہ دیکھیں یہ ایشو ہی نہیں ہے، چونکہ دیکھیں یہ اگر ایشو ہے بھی تو بھارتی کورٹ اگر کوئی ڈیسیجن کرے گا تو کانسٹیٹیوشنلی یہ بھارت کا انٹرنل میٹر بن جاتا ہے۔ یہ ڈیسیجن اگر آپ نے منظور نہیں تھا تو 5 اگست کو اگر آپ نہیں اٹھا سکے، مجبوری تھی، تو میں آپ کو بتا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں تو اس کو لے کے جائیں، آپ کو کون روک رہا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اپلیکیشن دیں کہ یہ ہوا ہے، اور یہ ابھی ریسنٹلی انڈین کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی کیا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل۔ وائی یو آر ناٹ ٹیکنگ اٹ دیئر؟ آپ بلینز آف ڈالر جو ہے کھا پی کے ہضم کر ڈاکار نہیں مارتے پاکستان میں، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کتنے پیسے چاہیے اس بات کو اٹھانے کے لیے؟ آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ کوئی ایکسپلین کرے گا مجھے؟ آپ کہتے ہیں یہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد ہے، اس کی خلاف ورزی ہے، تو جا کے یونائٹڈ نیشن میں قرارداد کیوں نہیں پیش کرتے کہ جی یہ قرارداد کی خلاف ورزی ہو گئی؟ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کوئی یونائٹڈ نیشن کا اس میں کوئی کام نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ انٹرنل مسئلہ ہے۔ اب یہ چونکہ بھارت کی گورنمنٹ آف انڈیا کے انڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا نہیں، اور ان سب کے اوپر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے جو سپرامیسی کا سب سے بڑا ڈاکومنٹ ہے۔ اس کی روشنی میں ہر جج انٹائٹل ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن کرے، ممکن ہے مجھے پسند نہ ہو، میری خواہشات کے بالکل برعکس ہو، لیکن جج انٹائٹل ہے کہ وہ اپنی سمجھ بوجھ اور افہیم اور تفہیم کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن کرے جو اس نے کیا۔ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں، آپ کا جسٹس سسٹم جو ہے وہ گاربیج کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ سمجھ لیں کہ منبع ہے، اور آپ جا کے لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ لیگل ڈیسیجن جو ہیں وہ کیسے کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ انڈیا کا پارلیمنٹ سپریم ہے اور پاکستان میں تو اس طریقے سے فیصلے نہیں ہوتے؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں نا، اس کے اوپر تو ہم آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں کہ دیکھیے پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ دیا، اس کے اوپر یہ آ گیا، لیکن اس میں یہ نظر آتا ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلے میں کو جو ان کی کورٹ ہے وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے، تو اس طریقے سے ان کا پارلیمنٹ سپریم ہوا۔ نہیں، اس کو آپ سمپل زبان میں یہ پیش کریں جی، دیکھیں یہ جو فیصلہ ہوا تھا آج نہیں ہوا، یہ فیصلہ ہوا تھا 5 اگست 2019 کو، جو کہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا۔ اس کو آپ چیلنج کر سکتے تھے، اس کی مخالفت کر سکتے تھے، اس کو انٹرنیشنلی لے جا کے جہاں پیش کرنا تھا کر سکتے تھے کہ یہ انڈیا نے ڈیسیجن کیا، ہمیں نہیں منظور، چونکہ ہمارے درمیان شملہ معاہدہ ہے جس میں یہ ریسیپروکل کنسلٹیشن ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے کیا نہیں۔ اب وہ پولیٹیکل ڈیسیجن جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا تو ایک لیگل ایشو بن گیا۔ اب جو کورٹ نے ڈیسیجن کیا اب یہ ایک لیگل ہے، اس کو آپ کس طرح کریٹیسائز کر سکتے ہیں؟ یہ تو انٹرنل مسئلہ ہے۔ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے۔ دھنیہ واد، جے ہند۔